کیا ہو اگر زندگی کا مقصد کوئی ایسی چیز نہ ہو جسے مستقبل میں ڈھونڈنا ہے، بلکہ وہ ہماری زندگی میں پہلے سے ہی موجود ہو؟ آج ہم مقصد کی تلاش کے بارے میں ایک بالکل مختلف زاویے سے بات کریں گے، آگے دیکھنے کے بجائے پیچھے مڑ کر دیکھنے پر۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کبھی نہ کبھی خود سے پوچھتے ہیں، اور سچ پوچھیں تو یہ اکثر مایوسی کا باعث بنتا ہے، کیونکہ ہم اس کا جواب صرف اپنے ذہن میں، اپنی سوچوں میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اور کبھی کبھی یہی سوال اس شکل میں سامنے آتا ہے۔ ہم سب اپنی زندگی کے لیے ایک واضح نقشہ چاہتے ہیں، ایک سیدھا صاف راستہ۔ اور یہیں سے سارا مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ ہم ان بڑے بڑے سوالات کا جواب صرف سوچ کے ذریعے تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم کافی محنت سے سوچیں گے تو جواب خود بخود سامنے آ جائے گا۔ اچھا، تو آئیے اس عام غلطی پر تھوڑی بات کرتے ہیں، یہ ماننا کہ مقصد کوئی ایسی چیز ہے جسے صرف سوچ کر پایا جا سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مقصد سوچنے سے نہیں ملتا، بلکہ کچھ اور کرنے سے ملتا ہے۔ یہاں ایک بہت بڑی تبدیلی نظر آتی ہے۔ ہم مستقبل میں کوئی نئی چیز ایجاد کرنے کی کوشش نہیں کر رہے، بلکہ ہم ماضی میں جو کچھ پہلے سے موجود ہے اسے دریافت کر رہے ہیں۔ اور یہ ہمیں اپنے مرکزی خیال کی طرف لاتا ہے کہ مقصد کوئی منزل نہیں ہے جسے تلاش کرنا ہے، بلکہ یہ ایک پیٹرن، ایک نمونہ ہے جو پہلے ہی ہماری زندگیوں میں بن چکا ہے۔ ہماری زندگی ہمیں ہر وقت اشارے دے رہی ہے۔ تو یہاں نمونہ سے کیا مراد ہے؟ یہ ہماری زندگی کی کہانی کا وہ بار بار دہرایا جانے والا موضوع ہے جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو بار بار ہوتی رہتی ہیں اور ایک گہری سچائی کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نمونے کو تلاش کیسے کیا جائے؟ اس کے لیے ایک بہت ہی آسان فریم ورک ہے جو صرف 3 سوالوں پر مشتمل ہے۔ یہ خود کو سمجھنے کا فریم ورک ہے، 3 بہت طاقتور سوالات جو ماضی کے تجربات میں چھپے ہوئے سوراخوں کو سامنے لانے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ پہلا سوال ہے، لوگ کس قسم کی مدد کے لیے قدرتی طور پر ہمارے پاس آتے ہیں؟ یہ ان خوبیوں کو ظاہر کرتا ہے جو دوسرے ہم میں دیکھتے ہیں، شاید وہ خوبیاں جو ہم خود نہیں دیکھ پاتے، جیسے کہ دوست ہمیشہ مشورے کے لیے ہمارے پاس ہی کیوں آتے ہیں۔ دوسرا سوال توانائی کے بارے میں ہے۔ ذرا سوچیں کہ کون سے کام ہمیں تھکانے کے بجائے توانائی دیتے ہیں؟ وہ کون سے لمحات ہیں جب وقت کا احساس ہی نہیں رہتا؟ یہی وہ سراغ ہیں جن کی ہم تلاش میں ہیں۔ اور یہ بات بہت خوبصورتی سے اس فرق کو واضح کرتی ہے کہ صرف مصروف ہونے اور کسی بامعنی کام میں لگے رہنے میں کیا فرق ہے۔ ایک چیز آپ کی توانائی ختم کرتی ہے، دوسری آپ کو زندہ کرتی ہے۔ اور تیسرا سوال شراکت کے بارے میں ہے۔ یہ بڑے کارناموں کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ ان چھوٹے چھوٹے لمحات کے بارے میں ہے جب ہمیں محسوس ہوا کہ ہم کسی کے کام آئے، شاید جب کسی کو کچھ سکھایا یا صرف کسی کی مشکل آسان کی۔ یہی احساس ہی تو مقصد کی بنیاد ہے۔ اب یہ ایک بہت ہی طاقتور نقطہ ہے، یہ خیال کہ ہماری تاریخ کا کوئی بھی حصہ، خاص طور پر مشکل حصے، ضائع نہیں ہوئے، وہ سب تیاری کا حصہ تھے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی کی مشکلات غلطیاں نہیں تھیں، بلکہ ایک طرح کی تربیت تھیں۔ ہر چیلنج نے ہمیں منفرد مہارتیں اور ہمدردی سکھائی جس کی آج دنیا میں کسی اور کو ضرورت ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے اس بات کو سوچیں، صرف یہ ایک خیال ہمارے ماضی کو دیکھنے کا نظریہ بدل سکتا ہے۔ ہماری جدوجہد ہی ہماری سب سے بڑی طاقت بن سکتی ہے۔ تو اہم نقطہ یہ ہے کہ ہر تجربہ، اچھے اور برے، کو ایک خاص مقصد کے لیے بنائے گئے نصاب کا حصہ سمجھا جائے۔ یہ سب کچھ اس بنیادی سوال میں تبدیلی کا باعث بنتا ہے جو ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں پوچھنا چاہیے۔ مستقبل کا کوئی نیا ورژن بنانے کی کوشش کرنے کے بجائے مقصد اس شخصیت کو پہچاننا ہے جو ہمیشہ سے موجود رہی ہے اور اپنے پیچھے سوراخ چھوڑتی رہی ہے۔ اور یہی اس پورے تصور کا خلاصہ ہے۔ جواب ہمارے آگے نہیں، ہمارے پیچھے ہے۔ یہ ہماری زندگی کی کہانی میں چھپا ہے، بس نقطوں کو جوڑنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اس وضاحت کو پانے کے بعد بھی ایک آخری رکاوٹ ہے، ایک ایسا موضوع جو کسی اور دن کے لیے ہے، اور وہ ہے اس پر عمل کرنے کا خوف جو ہم نے دریافت کیا ہے۔ تو ہم اس بات کو اس سوال پر ختم کرتے ہیں، ہمارے اپنے ماضی کے کون سے نقطے ابھی جڑے ہیں؟ پیچھے مڑ کر دیکھیں اور اپنی زندگی کی کہانی پر بھروسہ کریں۔ جواب شاید ہمارے سوچنے سے
कहीं ज्यादा करीब है।